أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك أسوأ الكذب یا أسوأ الكذب بولیں گے. سورہ نور آیت نمبر 11. بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں سب سے بڑا جھوٹ. أسوأ الكذب جھوٹ میں سب سے زیادہ برا. تو سے اسوأ. اب اس کی جو ہے وضاحت کر رہے ہیں مفسر علام کہ الکذب علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بقذفها ان پر تہمت لگانے کے ذریعے. تو جو لوگ لائے ہیں وہ کون ہیں؟ عصبۃ منکم تم میں سے ایک جماعت ہے. جماعت من المؤمنین مومنین کی ایک جماعت. مومنین کی ایک جماعت اس جھوٹ کے اندر مبتلا ہو گئی تھی. اب یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس روایت کا ذکر کرتے ہیں. اس روایت کا ذکر کرنے سے پہلے دو باتیں سمجھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی ہے. اس تہمت لگنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی ایک طرح سے جو ہے اس زمانے میں جو ہے وہ ہوا تھا، شبہات پیدا ہو گئے تھے. عام مسلمان جو ہے شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو شبہ کی وجہ سے بعد کے آنے والے مسلمانوں میں کچھ ایسے محققین پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے اس واقعے کا انکار کر دیا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بیجا کی تہمت لگی تھی. قرآن مجید سے تو اس طرح کے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ کہہ کر جو ہے انکار کر دیا بخاری اور مسلم کی احادیث کا. انہی میں سے موجودہ لوگوں میں تھوڑے دن پہلے جن کا انتقال ہوا شمس پیر زادہ تھے، جن کی ایک تفسیر ہے دعوت القرآن یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، میری تھی وہ میں لا کے رکھا تھا. اس میں بھی انہوں نے انکار کر دیا اس واقعے کا. یہ ایسا واقعہ ام المومنین کے ساتھ ہوا ہی نہیں بلکہ. لیکن جب بخاری اور مسلم میں ہے تو جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا. تہمت کسی پر بھی لگ سکتی ہے، اور تہمتیں جب لگتی ہیں تو جھوٹی ہی لگتی ہیں، اسی کی تہمت بولا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر کوئی جو ہے دشمن ہے کسی پر بھی تہمت لگانا چاہتا ہے تو کبھی بھی لگا سکتا ہے. اور اس تہمت سے بچنے کے لیے یہ تہمت ہی نہ لگے اور اس کا انکار ہی کر دے تو یہ تو جو ہے ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہے وہ اس طرح پر دیکھیے. قالت کہتی ہیں حسان بن ثابت و عبداللہ ابن ابی و مستح و حمنہ بنت جحش. یہ عبداللہ بن ابی تو جو ہے منافق تھا کھلم کھلا، لیکن یہ تینوں مسلمان تھے. کون؟ حسان بن ثابت اور عبداللہ بن ابی تو منافق، اور مستح یہ بھی مسلمان تھے، اور حمنہ بنت جحش یہ ایک خاتون تھی جو ان تہمت کے لگانے میں شریک رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبوہ تم ان کو گمان مت کرو اے مومنو. کون مومن؟ غیر العصبہ، عصبہ کے علاوہ دوسرے مومنوں کے بارے میں کہا کہ تم ان کو گمان مت کرو ایسا تہمت لگنے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا کہ شر لکم یہ تمہارے لیے برا تھا، بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لیے حق میں بہتر ہی تھا. بہتر کیوں تھا؟ کہ اس سے جو ہے براءت ثابت ہو گئی اور بہت سارے احکامات کا بھی اس سے وجود ہوا ہے. اور بہتر اس لیے تھا کہ یأجرکم اللہ تعالیٰ تم کو اس پر اجر دیا ہے بھی اس کے ذریعے، ویظہر براءت عائشہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت کو ظاہر کیا ہے. ومن جاء معها منہ اور جو آئے ان کے ساتھ اس سے، وہو صفوان اور وہ صفوان تھے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضرت صفوان آئے تھے. فإنها قالت تو انہوں نے کہا تھا. اب یہاں سے وہ پورا واقعہ ذکر کر رہی ہیں وہ کیا ہوا تھا. فإنها قالت بے شک انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی غزوے میں. یہ کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ مریسیع یا غزوہ بنی المستلق. ہاں غزوہ مریسیع تھا. اس کو غزوہ بنی المستلق بھی کہتے ہیں. آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اگر یہ واقعہ آئے تو عام طور پہ تو یہاں تھا، لیکن اگر آئے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے 5ویں سال یہ غزوہ ہوا تھا. اس کو غزوہ مریسیع بھی بولتے ہیں اور غزوہ بنی المستلق بھی بولتے ہیں. بعد اس کے کہ حجاب کا نزول ہو چکا تھا. بعد ما انزل الحجاب، بعد اس کے کہ حجاب یہ کا نزول ہو چکا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ نازل کیا گیا تھا بولنا. ففرغ منها تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہو گئے. ورجع اور لوٹے. ودنا من المدینہ اور مدینے کے قریب ہوئے. واذن بالرحیل اور قافلے کو حکم دیا گیا، نہیں وہ اذن نہیں بولیں گے، واذن بالرحیل اور قافلے کو اجازت دے دی لیلۃ ایک رات میں. فمشیت تو میں چلی. وقضیت شأنی اور میں نے اپنی ضرورت پوری کی. قضاء شأنی کا مطلب کہ اپنی ضرورت پوری کرنا. وَأَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحِيلِ رحل یا رحیل نہیں رحل ہے.
اور میں متوجہ ہوئی کجاوے کی طرف. رحل کیا ہوتا ہے بھائی؟ کجاوا، ہودج، اونٹ کے اوپر جو بٹھایا جاتا. فَإِذَا عِقْدِي انقطع، تو اس وقت جو ہے میرا ہار ٹوٹ چکا تھا. انقطع مانے ٹوٹ جانا، عقد ہے وہ، عقد اسی کی وضاحت کرے. ہوا بکسر المحملہ، اور وہ محملہ کے کسرے کے ساتھ. محملہ بولتے ہیں عین کو، اور معجمہ بولتے ہیں غین کو. عربی میں سمجھ میں عین اور غین سیم لکھا جاتا نا، تو اس زمانے میں نقطے نہیں تھے، اس زمانے میں نقطے نہیں تھے تو لکھ دیتے تھے ویسے ہی، مگر پڑھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ عین ہے کہ غین ہے. تو بعد والے لوگ اس کی وضاحت کرتے تھے یہ محملہ ہے یا معجمہ ہے. بعد والے لوگ کیا کرتے تھے؟ وضاحت کرتے تھے. یہ سمجھنا ہے. تو محملہ کے کسرے کے ساتھ القلادہ یعنی وہ ہار ہے. فرجعت التمسه، تو میں اس کو جو ہے تلاش کرنے کے لیے گئی. اصل میں کیا ہوا تھا، اونٹ کے کجاوے پر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہودج رکھا جاتا تھا. پالکی، پالکی بولتے ہیں اس کو. پالکی کو اٹھا کے کیا کرتے تھے؟ اونٹ پہ بٹھا دیتے تھے، ایسا کرتے تھے. تو وہ کجاوے کو وہ پالکی کو جو ہے نیچے رکھے ہوئے تھے کون؟ وہ اٹھانے والے احباب جو بھی ان کے جو ہے سیکورٹی میں ہیں صحابہ. تو پھر وہ اپنی ضرورت سے وہ جو ہے پالکی کا کپڑا ہٹا کے چلی گئی. تو لوگ سمجھے کہ جو ہے ام المومنین گئی ہوئی ہے، پھر آ کے بیٹھ جائیں گے. وہ لوگ جو ہے جب وہ پالکی اٹھا کے رکھنے کے بعد وہاں ٹھہرتے نہیں. اٹھانے والا کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہاں ٹھہرتے نہیں، ہٹ جاتے ہیں. بلکہ قدیم زمانے ہمارے حافظ عبد اللطیف صاحب ایک واقعہ سنائے تھے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے پردے والا رکشا منگایا کرتے تھیں عورتیں. کون سا رکشا؟ پردے والا. آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے. اور رکشے والا رکشا لا کے کیا کرتا تھا؟ رکشا وہاں ٹھہر کے چلے آتا تھا، وہاں ٹھہرتا نہیں، چلے آتا تھا. اس کے بعد جو ہے عورتیں آ کے اس میں بیٹھ جاتی تھی، آواز بھی نہیں کرتی تھی. انہیں خالی جو ہے اس کو مارتے تھے، اس کی گھنٹی کو. پیچھے ڈوری ہوتی، وہ دیکھا میں. کہاں ڈوری ہوتی؟ پیچھے ڈوری ہوتی. اس کو ہلاتے جو ہے سامنے گھنٹی بجے، ٹن ٹن بول کے. وہ گھنٹی بجے تو سمجھ جاتا تھا آ کے بیٹھ گئی ہیں، سمجھ کے خاموش آ کے جو ہے نا رکشا چلاتا تھا. اتنا زیادہ اہتمام تھا. تو وہ احباب بھی کیا کیے تھے؟ پالکی اٹھا کے رکھ دیتے، ہٹ گئے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ ہے چلو چلو بھائی قافلہ چلنا ہے بولے، تو وہ لوگ سمجھ گئے ام المومنین آ کے بیٹھ گئی ہوں گی، تو وہ پالکی اٹھائے رکھ دی. حضرت ام المومنین جو ہے عمر بھی کم تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور بالکل ہلکی پھلکی تھی. اس کا واقعہ بھی ذکر کرے، ہم بالکل تھوڑا کھاتے تھے، بہت ہلکے رہتے تھے. اس وقت کیا تھے؟ بہت ہلکے رہتے تھے. یعنی عورتیں جو ہے کم کھانا ہی، عورتیں نہیں مرد بھی کم کھانا زیادہ مفید ہے. تو بالکل ہلکی پھلکی تھی، ان کو محسوس بھی نہیں، اٹھانے والوں کو اٹھائے رکھ دیے. 3-4 لوگ اٹھاتے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کوئی ہے نہیں ہے. تو سمجھ میں وہ لوگ یہ سمجھے کہ چلو بھائی بہت دیر ہوا نا، آ کے بیٹھ گئے، سمجھے اٹھائے رکھ دیے اور قافلہ چلے گیا. یہ آگے ذکر کر رہی ہے. تو میں اپنا جو ہے ہار تلاش کرنے لگی. فمشیت، ہاں کہاں ہوا؟ وقضیت شانی، میں نے اپنی حاجت پوری کی. شان وہ تو حالت ہے، حاجت مراد ہے یہاں پہ. واقبلت الی الرحل، اور میں کجاوے کی طرف متوجہ ہو گئی تو اچانک میرا ہار ٹوٹ گیا. ہوا بکسر المحملہ، وہ محملہ کے کسرے کے ساتھ ہے، یعنی عین کے کسرے کے ساتھ ہے، قلادہ بولتے ہیں اسے، ہار. تو میں اس کو تلاش کرنے لگی. وحملوا ہودجی، اور انہوں نے میرے ہودج کو اٹھایا. یا وہ یہ دیکھیں رحل ہودج، ٹھیک ہے نا. وحملوا ہودجی، میرے ہودج کو انہوں نے اٹھایا. ہوا ما یرکب فیہ علی بعیری، اور وہ ہے جس میں سوار کیا جاتا تھا میرے اونٹ پر. یعنی وہ ہودج میرے اونٹ پر اس کو کیا جاتا تھا؟ رکھا جاتا تھا، اس پہ مجھے رکھ دیتے تھے. یحسبوننی فیہ، انہوں نے گمان کیا مجھ کو کہ میں اس میں ہوں. وکانت النساء خفافا، اور ساتھ میں یہ بھی بول رہی ہے کہ عورتیں ہلکی ہوتی تھیں. انما یاکلن العلق، وہ بالکل جو ہے ایک لقمہ کھاتی تھی. علقہ اس کو بولتے ہیں، چبانے کو بولتے ہیں نا علقہ، لقمہ. علقہ مانے چند لقمے، تھوڑا سا، بالکل ہلکا پھلکا. ہوا بضم المحملہ، محملہ کے ضمے کے ساتھ ہے یہ، یعنی عین کے ضمے کے ساتھ ہے. وہ سکون اللام، لام کے سکون کے ساتھ ہے. من الطعام یعنی کھانے کا علقہ بولتے ہیں. ای القلیل، تھوڑا کھانا. تھوڑے کھانے کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ علقہ. ووجدت عقدی، اور میں نے جو ہے اپنا ہار پا لیا. اچھا ہار تھا کہاں؟ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ ہار وہ ہودج کے نیچے تھا. ہودج اٹھانے کے بعد جو ہے نیچے ہار تھا. یہ ڈھونڈنے میں جو ہے وہ ذرا مشغول ہو گئی تھی، رات کا وقت تھا اور اندھیرا بھی رہا کرتا تھا، لائٹیں وغیرہ تو تھی نہیں. تو ہار بعد میں ان کو مل گیا. وجئت بعد ما سارو، اور میں آ گئی بعد اس کی کہ وہ لوگ چلے. فجلست فی المنزل الذی کنت فیہ، میں بیٹھ گئی اس جگہ میں جس میں میں تھی. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیخنا چلانا شروع نہیں کی، پریشان نہیں ہوئی، بلکہ بولی کہ لوگ مجھے تلاش کریں گے تو بعد میں یہیں پر آ جائیں گے، بلکہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی. اور بیٹھ کے بالکل جو ہے اطمینان سے بیٹھی، کوئی ڈر خوف نہیں تھا ان کو.
ان کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، ہمت کی بات تھی. وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، اور میں نے گمان کیا کہ قوم جو ہے مجھ کو کھو دے گی، مجھ کو وہ گم کرے گی، مطلب میں ان کو نہیں ملوں گی. تو فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، تو وہ لوٹیں گے میری طرف. فَغَلَبَتْنِي عَيْنَايَ، اور بیٹھی رہی اتنی دیر تک بیٹھی رہیں گی، نیند لگ گئی. فَنِمْتُ، تو میں سو گئی. وَكَانَ صَفْوَانُ قَدْ عَرَّسَ، اور صفوان تھے کہ وہ جو ہے رات گزارتے تھے لشکر کے پیچھے. اب یہاں سے جو ہے وہ ان کے اوپر تہمت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. یہاں تک تو بات بالکل عام تھی. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لشکر کے 5 حصے بنائے تھے. کچھ حصے میں جو ہے آخری حصے میں کچھ ایسا تھا، 1-2 افراد کو ایسے رکھتے تھے جو بالکل لشکر جانے کے بعد بھی رہنا، وہاں پہ لشکر جانے کے بعد بھی رہ جانا. کسی کوئی چیز چھوٹ گئی کیا، یا کوئی بیمار رہ کے رہ گیا کیا، کچھ ایسا ہوا کیا، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لشکر کے پیچھے والے آدمی کیا کرنا ہے، 1-2 رہنا ہے، اس کے بعد وہ لوگ آنا ہے. تو وہاں پر حضرت صفوان کو ذمہ داری تھی، وہ رات گزارے تھے لشکر کے پیچھے. فَدَّلَجَ، اور وہ جو ہے اترے. فَدَّلَجَ، وہ اترے. ہما بتشدید الراء والدال، یہ جو ہے دونوں لفظ عرسا اور ادلجا، دونوں لفظ ہیں یہاں پہ. کیا کیا ہے بھائی؟ عرسا ہے، ادلجا ہے. عرسا کا مطلب رات گزارنا، ادلجا کا مطلب رات کے آخر میں اترنا، رات کے آخر میں اترنا. ادلجا، وہ اترے. یہ دونوں کے دونوں جملے را کے تشدید کے ساتھ ہے اور دال کی تشدید کے ساتھ ہے. یعنی عرسا را کے تشدید کے ساتھ ہے اور ادلجا دال کی تشدید کے ساتھ ہے. ای نزل من آخر اللیل، وہ رات کے آخر میں اترے، للاستراحت، استراحت کے لیے. فسار منہ، تو وہ اس سے چلے. فاصبح فی منزلی، تو وہ جو ہے صبح کیے میری جگہ میں. وہ رات گزارے تھے لشکر کے ساتھ، وہ آگے بڑھے، پیچھے رہ گئے تھے، وہ وہاں نہیں رہ گئے تھے، بہت پیچھے رہ گئے تھے. پھر جو ہے رات کے آخر میں جو ہے انہوں نے رات گزار کر جو ہے جب آگے آئے تو میرے مقام کو جب دیکھے تو اس وقت صبح کا وقت ہو چکا تھا. فاصبح فی منزلی، انہوں نے صبح کیا میری جگہ میں آ کر. فروا سواد انسان، وہ انسان کے جو ہے سواد کو دیکھے. سواد انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے شخص، ایک انسانی شخص کو دیکھے یا انسانی پرچھائی کو انہوں نے محسوس کیا. انسانی نائم، اچھا سونے والے انسان کی پرچھائی کو انہوں نے دیکھا. یہ سو رہی تھی، اٹھی نہیں تھی ابھی اس وقت تک. ای شخص ہو، یعنی انسانی شخص کو دیکھا. فعرفنی، انہوں نے مجھ کو پہچان لیا. حین رآنی، جب انہوں نے مجھ کو دیکھا، یعنی دور سے محسوس ہوا تھا کوئی انسان ہے، جب قریب آیا تو انہوں نے ان مومنین کو پہچان لیا. وکان یرانی قبل الحجاب، وہ مجھ کو حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیسا پہچانے کا سوال آ سکتا تھا نا بھائی، انہوں نے کہا کہ پہلے سے دیکھے ہوئے تھے، کیونکہ آیت حجاب تو بعد میں آئی تھی. تو فاستيقظت باسترجاعه، تو میں بیدار ہو گئی ان کے استرجاع سے. استرجاع بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کو. انہوں نے جو ہے ایک دم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. حين عرفني، جب کہ انہوں نے مجھ کو پہچانا، یعنی ان کے قول انا للہ و انا الیہ راجعون سے. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو میں ان کی آواز سے اٹھ گئی. فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو اوڑھ لیا. بجلبابی، میرے اسکارف سے، میرے اوڑھنی سے. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ ای غطیتہ بالملاۃ، یعنی میں نے اس کو ڈھانک لیا چادر سے. جلباب بولتے ہیں اوڑھنی کو، اور جو ہے ملا بولتے ہیں چادر کو. میں نے اپنے چادر سے جو اپنا کپڑا ڈھانک لیا. واللہ ما کلمنی بکلمۃ، اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. ما کلمنی بکلمۃ میں تو کوئی بات نہیں کی. ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعی، اور میں نے ان سے کوئی کلمہ نہیں سنا سوائے ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون کے. حین اناخ راحلتہ، اس وقت انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا. اناخا بولتے ہیں اونٹ کو بٹھانا. اناخا کس کو بولتے ہیں؟ اناخا یناخ، بٹھانا. ووطا علی یدہا، اور اس کے ہاتھ پر دبایا. ہاتھ مانے سامنے کے جو ہے 2 پیروں کو کیا کرنا، دبا کے رکھنا. یعنی اونٹ کیا کرتا ہے، بٹھانے کی فرمت بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اگر اس کو اشارہ کرے دبا کے رکھے تو نہیں اٹھتا. انہیں یہ سمجھتا کہ میرے اوپر کوئی بیٹھ رہے ہیں جب تک مجھے نہیں اٹھنا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ پورا اونٹ نہیں بیٹھتا، خالی سامنے کے 2 پیر بٹھاتا تو جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جانا، پھر اس کے بعد اشارہ کرے تو اٹھ جاتا. فرکبتھا، میں اس پہ سوار ہو گئی. فانطلق، وہ چلے. یقود بی الراحلہ، اور میرے سواری کو کھینچتے ہوئے. حتی اتینا الجیش، یہاں تک کہ ہم جو ہے لشکر میں آ گئے. بعدما نزلوا موغرین فی نہر ظہیرہ، بعد اس کے کہ
وہ اتر گئے تھے دوپہر کے وقت میں سخت گرمی میں. یہ لفظ بڑے خطرناک ہیں. مغرین فی نہر الظہیرہ، وغیرہ سے مغر، من اوغرا، اوغرا سے موغرین پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ موغرین. موغرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوپہر میں پڑاؤ ڈالنا، دوپہر میں پڑاؤ ڈالنا. نہر الظہیرہ سخت دھوپ. نہر مانے کاٹنا، جی اونٹ کو کاٹنے کو نہر بولتے ہیں. نہر الظہیرہ مانے دھوپ کا کاٹنا، یعنی سخت دھوپ. سخت دھوپ کو کیا بولتے ہیں؟ نہر الظہیرہ. تو دوپہر کے وقت میں، سخت دوپہر میں گرمی میں اترے. من اوغرا، یہ اوغرا سے ہے. لفظ موغرین کس سے ہے؟ اوغرا سے ہے. ای واقفین فی مکان، یعنی وہ وقوف کیے تھے ایک جگہ میں. فی مکان وغیرن فی شدت الحر، ایک گرم جگہ میں. فی مکان وغیرن دے دو، ایک گرم جگہ میں گرمی کی سختی میں. تو سخت گرمی تھی، ایک گرم جگہ میں دوپہر میں لشکر ٹھہرا ہوا تھا. صبح صبح چلے تھے نا بھائی، رات میں صبح ہونے سے پہلے پہلے چل گئے تھے، تو دوپہر کے وقت میں وہاں ٹھہرا. فہلک من ہلک فی، اب یہاں تک پورا واقعہ ہو گیا. جب جو ہے صفوان اونٹ کو لے کر آ رہے ہیں حودج کو، اور جو ہے نہیں اونٹ لے کے آ رہا، حودج تو نہیں تھا اس میں، خالی اونٹ پہ سوار ہو گئی تھی ام المومنین، وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے تھے اونٹ کو. تو اس کے بعد جو ہے اب لوگوں میں چیمے گویاں شروع ہو گئی. یہاں سے چیمے گویاں شروع ہو گئی کہ نعوذ باللہ جو ہے ان کے درمیان کچھ غلط باتیں ہوئی ہیں اس طرح. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا آگے وہ واقعہ ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ فہلک من ہلک فیہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو میرے بارے میں ہلاک ہو گیا، یعنی میرے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر کے وہ ہلاکت میں پڑ گیا. وکان الذی تولی کبرہ، اور تھا وہ شخص جو اس کے بڑے میں متوجہ ہو گیا. تھا وہ شخص جو اس کے بڑے میں متوجہ ہو گیا، یعنی سب سے زیادہ تہمت لگانے والوں میں سے. منہم عبداللہ بن ابی بن سلول، ان میں کون تھا وہ؟ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. انتہا قولھا، ان کا قول پورا ہو چکا. یعنی یہ پورا واقعہ خود ام المومنین بیان فرما رہی ہے. رواہ الشیخان، اس کو دو بزرگوں نے روایت کیا. کون دو بزرگ ہیں؟ بخاری اور مسلم ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ شیخان بولے تو بخاری میں بھی ہے یہ واقعہ، مسلم میں بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت کو کھلم کھلا ظاہر فرمایا. اب تاریخی واقعات بہت سارے ہیں، ان واقعات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا سا ہے کہ جو ہے تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات نازل فرمائی، اور تہمت لگانے والوں پر حد قذف جاری کر دی گئی. ٹھیک ہے؟ ہاں. اچھا، لکل امرئ منہم، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے ہر آدمی کے لیے، لیے مطلب اس پر، مکتسب من الاسم، جو کچھ اس نے کمایا ہے گناہ ہے. یعنی بولیے، جو کچھ اس نے گناہ کمایا ہے، اس گناہ کا جو ہے، جو کچھ اس نے غلطی کی ہے اس کا گناہ اس کو بھگتنا ہوگا. اس بارے میں والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جو ہے اپنے اس کے بڑائی کے پیچھے گیا. تولی کبرہ مانے یعنی اس واقعے کو بڑا چڑھانے کے پیچھے لگ گیا، اس واقعے کو بڑا چڑھانے کے پیچھے لگ گیا. منہم، ان میں سے، یعنی جنہوں نے بھی تہمت لگائی، ان تہمت لگانے والوں میں جو سب سے آگے بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا. ای تحمل معظمہ، یعنی اس کے بڑے ہونے کو اس نے جو ہے بڑے ہونے پر تحمل کیا. تحمل کیا کا مطلب بڑے ہونے پر اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑے ہونے میں آگے بڑھ گیا. فبدأ بالخوض فیہ، اور اس میں کھود کرید کو شروع کیا. بدأ مانے شروع کرنا، خوض مانے گھس جانا، لفظی ترجمہ. بالخوض فیہ بولے تو اس میں کھود کریدنے میں وہ لگ گیا. واشاعہ، اور اس کو پھیلایا. وہ عبداللہ بن ابی تھا. لہو عذاب علیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ آخرت میں آگ ہے. دیکھیں یہاں پر عذاب عظیم ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں فرمایا گیا، کیا اللہ کا لفظ نہیں ہے، یعنی مگر یہ کہ جنہوں نے توبہ کی، کیونکہ ان لوگوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی. اتنی بڑی تہمت لگائے ہیں کہ توبہ کی توفیق نہیں. عام مسلمان عورتوں پر تہمت لگائے ہیں تو ان لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو گئی تھی، لیکن اس جو تہمت لگانے میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں. ہاں مسلمان جو ہے اس کے اندر تو تہمت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، ان کو جو ہے توبہ کی توفیق مل گئی تھی. والنار فی الآخرہ، وہ آخرت میں آگ ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا، کیوں نہیں ایسا ہوا، حل اس سمعتموہ، جس وقت کہ تم نے ان کو سنا، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں گمان کرتے، یعنی ظن بعضهم ببعض، ان میں سے بعض کے بارے میں گمان کرتے خیر کا. یعنی اگر مومن مرد اور مومن عورتیں اس طرح کی کوئی بات سنے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ خیر کا گمان کرنا چاہیے تھا.
ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، مسلمانوں میں اس طرح جو ہے تہمت نہیں پھیلانی چاہیے، ایسا خیر کا گمان اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہی کر دیے، بہت سارے لوگ جو ہے کسی طرح کی تہمت کو قبول ہرگز نہیں کیے اور بولے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل جھوٹ ہے سراسر ایسا. وقالوا هذا افک مبین، اور کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کھلا ہوا جھوٹ ہے، کذب بین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے. فیہ التفات عن الخطاب، یہاں خطاب سے التفات ہے، یعنی یہ کہ قالو کا لفظ آیا ہے. لولا سمعتہ پہلے بولا گیا، سمعتم صیغہ کون سا ہے؟ خطاب کا صیغہ ہے، سمجھ گیا نا، حاضر کا صیغہ ہے نا. پھر اس کے بعد قالو کہہ کر کیا صیغہ اختیار کیا گیا ہے؟ غائب کا صیغہ اختیار، اسی کو بولتے ہیں التفات. یعنی تم نے گمان کیا ہے اے جماعتوں، کیوں ایسا نہیں ہوا، اور تم یوں کہتے کہ کیوں نہیں لائے وہ لوگ، یعنی وہ جماعت، اس پر 4 گواہوں کو جس کو انہوں نے مشاہدہ کیا ہو. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ لوگ نہیں لائے ہیں گواہوں کو تو اس وقت وہ اللہ کے پاس یعنی اللہ کے حکم میں جھوٹے ہیں اس بارے میں. یقیناً 4 گواہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، جھوٹے ہیں. تو اس سے ہم کو کیا تعلیم ملتی ہے؟ اگر کسی مرد عورت کو جو ہے تنہائی میں کوئی دیکھ بھی لے، اگر تنہائی میں کوئی دیکھ بھی لے، تب بھی جو ہے جب تک ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا اور چاروں نے نہ دیکھا، اس وقت تک ان پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی. آئی بات سمجھ میں؟ وَلَوْلَا حَلَّا جَاءُوا، اور کیوں نہیں ایسا ہوا کہ وہ لوگ لے آتے اس پر 4 گواہوں کو. اچھا ٹھیک ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ، تو تم کو پکڑ لیتا، فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، اس میں جس میں تم نے پھیلایا، یعنی اے جماعت، اے خود تم، جس جو ہے کھود کرید میں تم پڑ گئے، عذاب عظیم فی الآخرتی، بڑا عذاب آخرت میں. یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اس پھیلانے کی وجہ سے تم کو جو ہے دنیا میں بھی بہت بڑا نقصان ہوتا اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوتا. اذ تلقونه بألسنتكم، جب کہ اس کو جو ہے بولا تمہاری زبانوں سے، جب کہ تم نے اس کو بولا تمہاری زبانوں سے. کیا مطلب؟ یرویہ بعضکم عن بعض، یعنی اس کی روایت کی تم میں سے بعض نے بعض سے، یعنی نقل کیا، بعضوں نے بعضوں کو نقل کیا. وحذف من الفعل احدى الطائر، یہ تلقون تتلقون ہے، تلقون کیا ہے بھائی؟ ہونا ہے، اور 2 تاؤں میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے. وَإِذْ مَنْصُوبٌ بِمَسَّكُمْ، اور اس جو ہے مسکم سے منصوب ہے. کون سا اذ تلقونہ میں اذ ہے نا، وہ اس سے پہلے والی آیت میں مسکم جو ہے نا اس کا مفعول بنتا ہے. او بی افضتم، یا افضتم کا مفعول بنتا ہے. وتقولون بافواہکم، اور کیوں ایسا نہیں ہوا کہ تم کہتے تمہارے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کا کوئی علم. وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو جو ہے بالکل ہلکا سمجھ رہے ہو. لا اثم فیہ، کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہو عند اللہ عظیم، اور وہ آخرت اللہ کے پاس بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ والا عمل ہے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس طرح کہنا چاہیے تھا. عظیم فی الاسم، یعنی گناہ میں بہت بڑا ہے. ولولا، اور کیوں ایسا نہیں ہوا کہ سمعتموہ قلتم، جب کہ تم نے اس کو کہا، سنا تو تم کہتے، ما یکون، نہیں ہے یعنی مناسب نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح کی بات کہیں، ان نتکلم بہذا، اس طرح کی ہم گفتگو کریں. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، یعنی اے اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. للتعجب ہونا، یہاں پر وہ تعجب کے لیے، سبحان اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. کیا بولنا؟ ممکن نہیں ہے. ھذا بہتان کذب عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعنی بڑا جھوٹ ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اور فرمایا، یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، یعنی تم کو منع کرتا ہے کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم لوٹ جاؤ اس کے مثل کبھی بھی. کیا مطلب؟ اس جیسا کہ کسی پر بھی کبھی بھی تہمت لگاؤ، اس سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو، شرط ذکر کیا گیا ہے، جزا نہیں ذکر کی گئی. تتعظوا بذالک، اگر تم مومنین ہو تو تم کیا کرو؟ اس سے نصیحت پالو. اور اللہ تعالیٰ تم کو بیان کرتا ہے نشانیاں، آیتیں، امر میں اور نہیں میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جس کا وہ تم کو حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے اس سے. حکیم فیہ، اور اس میں وہ حکمت والا ہے. اچھا، یہ پورا وہ واقعہ ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے وقتی طور پر تو تکلیف دہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا، یہ ان کے حق میں شر نہیں تھا بلکہ خیر ہی تھا کہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا ہے؟ اجر کے دروازے کھولے ہیں. بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ فحش پھیل جائے زبان سے ایمان والوں میں، زبان سے ایمان والوں میں فحش پھیل جائے، یعنی حقیقتاً اندرونی فحش نہیں، یعنی زبان سے جو ہے فحش کی باتیں مسلمانوں میں کیا ہو گئی؟ وقتی طور پر پھیل گئی. تو کیا ہوگا؟ جنہوں نے ایسا پھیلانے کی کوشش کی ہے ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے.
تو جس طرح پر اس خاص واقعے میں زبان سے فحش پھیلانے کی کوشش کی، اسی طرح پر عمومی انداز میں کیا ہے، اگر مسلمانوں کے اندر کوئی آدمی فحش پھیلانے کے لیے جو ہے ایسے ویڈیوز بناتا ہے، ایسی کتابیں لکھتا ہے، ایسے مضامین لکھتا ہے، تو ان لوگوں پر بھی دردناک عذاب ہوگا۔ بِنِسْبَتِهَا إِلَيْهِمْ، اس فحش کی نسبت کر کے ان لوگوں کی طرف، اور وہ کیا ہے، جماعت ہے، تو ان کے لیے لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے دنیا میں۔ کیسے دردناک عذاب ہے؟ بالحد للقذف، تہمت کی حد لگا کر، اور آخرت میں بالنار بحق اللہ، اور آخرت میں جو آگ کا عذاب ہوگا، کیوں؟ اللہ کے حق کی وجہ سے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے ایک مسلمان کو نقصان پہنچایا تہمت لگا کر، اور آخر میں کیا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر جو ہے اللہ کا حق بھی نقصان ہوا نہیں ہوا، تو لہذا اللہ اپنے حق کے نقصان کرنے کی وجہ سے سزا دے گا۔ واللہ یعلم انتفاءها عنہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے نفی کو ان سے، یعنی فحش کی نفی کو ان سے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ ان ایمان والوں کے ساتھ کوئی فحش نہیں ہے۔ وانتم ایھا العصبۃ، اور تم لوگ اے جماعتو، لا تعلمون وجودها فیہم، نہیں جانتے ہو کہ وہ ان میں موجود ہے۔ کیا مطلب کہ فحش ان میں نہیں ہے، اس بات کو تم اچھی طریقے سے نہیں جانتے۔ اگر نہیں جانتے ہوتے کہ انہوں نے کوئی بھی فحش نہیں کیا ہے تو تم ایسا جھوٹا الزام نہیں دیتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اے جماعتوں، یہ جماعتوں سے مراد مسلمانوں کی جماعت، جو چھوٹی سی جماعت تھی جو ہے اس کیا کہتے ہیں تہمت کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، اگر ایسا نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور بے شک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے، مدد کرنے، رؤوف الرحیم، رؤوف مانے محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمہارے ساتھ، تو لعاجلکم بالعقوبۃ، تو وہ تم کو جو ہے سزا دینے میں جلدی کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رحم کرنے والا ہے اس لیے اس نے تم کو جو ہے سزا دینے میں جلدی نہیں کی ہے۔ بس ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔